السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاؤں گا، شوگر کا بہترین علاج بتاؤں گا، جو کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو عنایت فرمایا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ ایک بزرگ شوگر کے مریض تھے، ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرصے سے شوگر کا مریض ہوں، کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چونکہ وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ جو انسان بارگاہ رسالت میں مقبول ہو، ایسے ہی لوگوں کو خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علاج ہے، اور وہ یہ کہ صبح نہار منہ عرق گلاب کے 2 چمچ حسب خواب پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ تھوڑا سا پانی لیا اور اس میں 2 عرق گلاب کے چمچ ڈال کے پی لیے۔ تو اس خواب کا تذکرہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے علماء، حکماء، صوفیہ اور مختلف بزرگوں سے میں ہوتا رہا اس کا تذکرہ، اور کئی اساتذہ اور مشائخ نے اس کا تجربہ بھی کیا، اور سب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ خوش قسمتی سے ایک جاننے والے حکیم صاحب سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو بہت راز والا نسخہ ہے، بہت کارآمد ہے، ہم مخصوص احباب کے سوا کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ میرا معمول ہے کہ شوگر کے مریضوں کو آدھا کپ خالص عرق گلاب اور آدھا کپ خالص عرق بادیان یعنی سونف کا جو عرق ہے، یہ باہم ملا کر یہ 1 کپ مشروب روزانہ پلاتا ہوں۔ وہ حکیم صاحب کہتے ہیں اکثر کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ بھی اسے آزمائیے اور دکھی لوگوں کی دعا لیجیے، کہ بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ بیماری انسان کو اندر ہی اندر سے کھا لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا یہ آزما کے دیکھ لیں، اتنا مہنگا بھی نسخہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آپ علیہ السلام نے عرق گلاب پینے کا فرمایا تھا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں، اگر آپ خود شوگر کے پیشنٹ ہیں خود بھی استعمال کریں، اور اوروں کو بھی بتا دیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے، کہ اس ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا لے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔